بجٹ اجلاس ہے، تھوڑا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن ہم آپ کو صحت و سلامتی کے لیے کاغذ کی عوام آپ کے ساتھ ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ یہ یونیورسٹی مہربانی کر کے بنائیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ادارہ ہے آپ اور میرے لیے، تو میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہے. ہم سب اس علاقے کے لیے یک جان ہو کر، یہاں ہمارے ذمہ داران بیٹھے ہیں، تمام ورکر بیٹھے ہیں، آپ ملازمین، میرے زیادہ تر لوگ ملازم ہیں، میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. ابھی حال ہی میں ہمارے پاس یہاں 11 سے 12 جو ہے گریڈ 1 کے لوگوں کے اپائنٹمنٹ ہوا، مجھے بڑی خوشی ہوا. اب ہمارے پاس بہت سارے اور بے روزگار کے مواقع آ رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے آپ کے جو ذاتی مسائل ہیں وہ بھی حل ہو، لیکن صرف یہ ہے کہ مخالفت برائے مخالفت یہ نہیں ہونا چاہیے. کہ اگر میرے اندر کوئی خامیاں ہیں، میرے اندر کوئی کوتاہیاں ہیں، آپ اس کی نشاندہی کریں، لیکن جو کچھ اچھا کام ہوا ہے اس کا ذکر بھی ضرور ہونا چاہیے. ادھر شفیق مرحوم کی برج کا میں نے نام رکھا ہے اس دن، میں نے کہا اس کا نام کیونکہ وہ آج دنیا میں نہیں ہے، تو ہمارا ان کے ساتھ اب کوئی ایسا نہیں ہے. شفیق برج، میں آج بھی یہی کہتا ہوں، آپ سب یہاں بیٹھے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں، مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ اس برج کی اسماعیل سے مخالفت کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. میرا اپنی ایک سوچ تھا، جب میں ممبر تھا میں سسپینشن برج بنانا چاہتا تھا، سسپینشن برج، وہ بھی غور سے کے قریب، تاکہ ہماری جو چھوٹی گاڑیاں ہیں، چھوٹی گاڑیاں، موٹر سائیکل، ویگن، یہ جو کار، وہ تمام اس سے برج سے آ جائیں، اور جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ سرما غور سے کے سائڈ سے، ٹرک ہو گیا، بسز ہو گیا. یہ میرے اپنی ایک سوچ تھا. اس کے لیے میں نے باقاعدہ فیزیبلٹی کیا تھا، 3.5 کروڑ کا ہم نے پروجیکٹ رکھا تھا. اس کے بعد میرا ٹرنیور ختم ہو گیا، اس مرحوم نے یہ بڑا برج رکھا، اور اس برج میں ہم سب نے، اس وقت لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ سائٹ غلط ہے. میں نے کہا میرا کوئی اس میں، کیونکہ ان کا اپنا پروجیکٹ ہے، یہ جہاں بنانا چاہے وہ بنائیں. الحمدللہ خیر انہوں نے برج بنایا، اور معمول کے مطابق اس برج پہ کام ہوتا رہا. جس طرح ابھی دوسرے پروجیکٹ معمول کے مطابق کام ہو رہے ہیں، کون اس کے اندر میٹل روڈ ہو رہا ہے 42 کروڑ کی لاگت سے، پچھلے 4-5 سالوں سے معمول کے مطابق ہو رہا ہے. آپ کے بجلی گھر بن رہا ہے لچھت، معمول کے مطابق. یہ برج بھی اسی حساب سے معمول کے مطابق کام ہو رہے تھے. پچھلی مرتبہ پتہ چلا کہ ٹھیکیدار نے کام کرنا چھوڑ دیا. ہم نے اس کردوں میں ایک میٹنگ بلائی. اس میٹنگ میں ٹھیکیدار نے مجھے یہ کہا، سر ہماری یہ اسکیم ریوائز ہونے جا رہے ہیں، اور جب تک آپ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے ہم کام نہیں کریں گے. میں نے ان کو لکھ کے دیا کہ یہ ریوائز میں کرا کے لاؤں گا، اور اب جب ریوائز کریں گے تو یہ 30 کروڑ کا پروجیکٹ 55 میں جائے گا. 55 میں سے 8 کروڑ تو سیدھا ٹھیکیدار کا اسکیلیشن ہے، اور باقی 12 کروڑ اسی روڈ کو ہم نے میٹل کرنا ہے. تو اس طرح میں نے ان کو یہ یقین دہانی کرایا، جس کی وجہ سے آپ کے سامنے یہ تمام سلپ جو ہے، اب تھوڑا سا پھر انہوں نے ہمارے ساتھ وہ جو ہے پرسوں مجھے پھر انہوں نے روکا ہے، کہتے ہیں آپ وہ ریوائز جب تک کر کے نہیں لائیں گے. میں ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں نے کہا خدا کے لیے سر، یہ میں نے ٹھیکیدار جو علی احمد جان بڑا مشہور ٹھیکیدار ہے شگر کا، میں نے کہا آپ نہ کریں، آپ اس کو کھول دیں مہربانی. میں آپ کا ریوائز نہیں کرے تو آپ مجھے میرے اوپر جو بھی جرمانہ لگائے میں کرا کے لاتا ہوں. 8 کروڑ اس کو ایکسکلیشن دینا. تو اس میں بھی کوئی ایسی سیاست والی بات نہیں ہے. آپ تمام یہاں بیٹھے ہیں، ذی شعور لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اس کو بھی مثبت طریقے سے لے لیں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، اہم پروجیکٹ. ہم نے اپنے دور میں وہ تمام پروجیکٹ بنائے جو لوگوں کو نظر نہیں آتا. اب میں نے لنک روڈ بنایا، لوگوں کو نظر نہیں آتے. میں نے واٹر سپلائی کی پروجیکٹ لایا، لوگوں کو نظر نہیں آتے. فٹ برج بنایا، لوگوں کو نظر نہیں آتے. یہ پروجیکٹ سب کی نظر میں ہے، بڑا پروجیکٹ تھا، نظر آ رہا ہے. یقیناً حیدر نے کہا اس پہ تبصرہ بھی ہوگا، اس کے حق میں بھی ہوں گے، اس کی مخالفت میں ہوں گے. تو بس یہی میرا جو ہے دل کی کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا. مجھے اللہ تعالیٰ نے، آپ گلگت کبھی میرے دفتر تشریف لائے تو وہاں پہ صبح سے شام تک 150 سے 250 لوگوں کو میں انٹرٹین کرتا ہوں. یہ اللہ نے میرے اندر یہ چیز دی ہے. اس میں ہمارے ان سب کی دعائیں شامل ہیں. صرف میری ایک خواہش یہ ہے کہ مجھے صحت و سلامتی، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، صحت و سلامتی کے لیے آپ دعا کریں. جب تک میرے سانس میں سانس ہے میں انشاءاللہ اس علاقے کی بھرپور خدمت کرتے رہوں گا. بہت شکریہ، بہت مہربانی. اسلام زندہ باد، پاکستان پہ زندہ باد.